ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہے جو حلالہ کرتے ہیں اور لوگ جو ہے اس سے حلالہ بھی کرواتے ہیں، تو اس کو پیسہ وغیرہ دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم حلالہ کر دو، تو کسی شرط کے ساتھ یا پیسہ دے کر کے حلالہ کرنا کروانا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: مطلقہ ثلاثہ وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے کسی بھی وجہ سے 3 طلاق دے دیا ہو، اب شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ حلالہ کرایا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لہذا اس کے لیے حلال شوہر اول کے لیے ہونے کی شرط حلالہ ہے، لہذا حلالہ اس شرط پر کہ نکاح کرنا اور تم عورت سے صحبت کرنے کے بعد فوراً طلاق دے دینا، یہ فعل قابل مذمت اسلام کی نظر میں ہے۔ ایسے ہی پیسہ دے کر کے کہ تم کو پیسہ دیتا ہوں، تم صحبت کر لینا، اس کے بعد جو ہے فوراً طلاق دے دینا، یہ بھی فعل قابل مذمت ہے، لعنت اس کے اوپر کی گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے دونوں ہی پر لعنت اور ملامت کی گئی ہے، اور یہ اسی شرط کے ساتھ کہ پیسہ دیا جائے گا، تم جو ہے حلالہ کر دو، یہ دونوں کے اوپر ہی اللہ کی طرف سے لعنت اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ البتہ بلا کسی شرط کے نکاح ہو، پھر جس سے نکاح ہوا شوہر ثانی اپنی مرضی سے طلاق دے دے، یا وہ مر جائے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی شرط نہیں تھی، اس نے خود سے جو ہے کسی موقع پر آ کر کے اس کو طلاق دے دیا۔ اب جب اس نے طلاق دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شوہر ثانی کو طلاق دینے پر مجبور کرنا اور خوب مار پیٹ، جبر و اکراہ کی دھمکی دینا، ظلم و زیادتی کرنا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور پھر اس طریقے سے اس سے طلاق دلوانا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ تو حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر اس نے طلاق دیا تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن جن لوگوں نے اس طریقے سے زور زبردستی کر کے اس سے طلاق دلوائی ہے، یہ اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے یہ کام کرنا۔ اس مسئلے کو جو ہے کچھ تفصیل سے فتاوی دارالعلوم دیوبند کی 9ویں جلد 359 صفحے پر نقل کیا ہے، تفصیل تو وہاں اسی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، یہ جو ہے ابن ماجہ کے اندر روایت نقل کی ہے، کتاب النکاح باب المحلل کے تحت جو ہے پہلی جلد 139 صفحے حدیث نمبر 1936 کے اندر جو ہے نقل کیا، بڑی تفصیل سے وہاں نقل کی ہے، محلل اور محلل لہ کے دونوں کے لیے جو ہے وہاں بیان کیا گیا، وہاں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اور در مختار ما شامیہ کے اندر ہے وَكُرِهَ التَّزَوُّجُ لِلثَّانِي تَحْرِيمًا لِحَدِيثِ لَعْنَ اللَّهِ، پھر اسی کے اندر وہی محلل والی جو حدیث ہے اسی کو نقل کیا گیا ہے، بشرط تحلیل کی تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ در مختار کتاب الطلاق باب الرجعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47 جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور اسی طریقے سے کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد 414 صفحے پر، النہر الفائق دوسری جلد 423 صفحے پر، البحر الرائق کتاب الزکوٰۃ جو کتاب الطلاق جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد 97 صفحے پر،
بحر الرائق میں آگے تھوڑی سی عبارت اور نقل کی گئی، وقوریہ بشرط تحلیل للاول کے تحت جو ہے نقل کی ہے بحر الرائق کی چوتھی جلد صفحہ 97 ہی پر، جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتح القدیر کی چوتھی جلد 141 صفحہ 61 صفحہ جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی 8ویں جلد صفحہ 454 پر نقل کیا ہے، اور اردو کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 196 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، حلالے کے متعلق مسائل۔ لہذا کوئی شخص اس طریقے سے شرط لگا کر کے حلالہ کرواتا ہے تو حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر اللہ اس کے رسول کی لعنت بھیجی گئی ہے، اس لیے اس طریقے سے کرنا حرام اور ناجائز ہے۔